السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 2 اگست 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 26 محرم 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ و لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے آج جمعے کو ایک بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ پارلیمنٹ میں ان کی چکروری تقریر کے بعد ان پر چھاپا مارنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ راہل گاندھی نے دعویٰ کیا کہ ای ڈی کے اندرونی ذرائع نے اس بارے میں انہیں معلومات فراہم کی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر راہل گاندھی نے کہا، ظاہر ہے 2 میں سے کسی ایک کو میری چکروری تقریر پسند نہیں آئی۔ ای ڈی کے اندرونی نے مجھے بتایا کہ چھاپوں کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ کھلے بازوؤں کے ساتھ میں ای ڈی کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں یہاں چائے اور بسکٹ کے ساتھ ہوں۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن سی بی آئی نے قومی اہلیت کم داخلہ ٹیسٹ گریجویشن یعنی نیٹ یو جی کے سوالیہ پرچے کے مبینہ لیک ہونے کے معاملے میں اپنی پہلی چارج شیٹ داخل کر دی ہے، جس میں 13 لوگوں کو ملزم کے طور پر نامزد کیا گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ پٹنہ کی خصوصی سی بی آئی عدالت میں داخل کی گئی چارج شیٹ میں ایجنسی نے تعزیرات ہند کی مختلف دفعات بشمول مجرمانہ سازش، دھوکہ دہی، شواہد کو تباہ کرنا وغیرہ کا مطالبہ کیا۔ مرکزی ایجنسی نے نیتیش کمار، امیت آنند، سکندر یادو، آشوتوش کمار، روشن کمار، منیش پرکاش، آشوتوش کمار 2، اکھلیش کمار، اودیش کمار، انوراگ یادو، ابھیشیک کمار اور آیوش راج کے نام بتائے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ بہار پولیس نے ان ملزمین کو 5 مئی کو امتحان کی تاریخ سے لے کر 28 جون کو سی بی آئی کی طرف سے اس کیس کی تحقیقات کی ذمہ داریاں سنبھالنے تک کی مدت میں گرفتار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چارج شیٹ میں 13 ملزمین کے مبینہ کردار اور تحقیقات کی تفصیلات دی گئی ہے۔ کیرالہ کی وزیر صحت وینا جارج نے آج جمعے کی صبح 30 جولائی کو وائناڈ میں ہوئے متعدد لینڈ سلائیڈنگ میں اب تک 308 اموات کی تصدیق کی ہے۔ میپڈی علاقے کے چورلا اور منڈکی میں بچاؤ اور امدادی کارروائیاں جاری ہے، جہاں لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی ہے۔ وزیر جارج نے کہا کہ اب تک 195 لاشیں اور 113 جسم کے اعضاء برآمد کیے گئے ہیں۔ ہندوستانی فوج نے آج کے اوائل میں 190 فٹ لمبا بیلی برج سول انتظامیہ کے حوالے کر دیا، جو دریائے ایروونجی پوزا پر تعمیر کیا گیا تھا، جو کہ چورلا اور منداکئی کے علاقوں کو ملاتا ہے، جو لینڈ سلائیڈنگ سے الگ تھلگ ہو گیا ہے۔ اب اتر پردیش کے کسی بھی میڈیکل کالج میں سیٹ چھوڑنے پر کوئی جرمانہ عائد نہیں ہوگا۔ نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے قانون ساز کونسل میں ریاست کے میڈیکل کالجوں میں رہ جانے والی سیٹوں کے بارے میں یہ جانکاری دی۔ نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے قانون ساز کونسل کو بتایا کہ میڈیکل تعلیمی اداروں میں میڈیکل سیٹ چھوڑنے پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرنے کا اصول اب مؤثر نہیں ہے۔ یوگی حکومت نے اس قانون کو ختم کر دیا ہے۔ واضح کہ اس سے قبل میڈیکل سیٹ چھوڑنے پر 5 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے ایوان کو یہ جانکاری وقفے سوالات کے دوران ایس پی کے مان سنگھ یادو کے پوچھے گئے سوال کے جواب میں دی۔ قومی دارالحکومت دہلی میں جشن آزادی کی تیاریاں چل رہی ہے۔ اس درمیان ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ 15 اگست کو دہلی میں دہشت گردانہ حملے کا امکان ہے، اس لیے ایک حکم جاری کیا گیا ہے۔ اس کے تحت دارالحکومت میں پیرا گلائیڈرز، پیرا موٹرز، ہینگ گلائیڈرز، یو اے ایس، مائکرو لائٹ ایئر کرافٹ، ہاٹ ایئر غبارے، پیرا جمپنگ اور ڈرونز پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ پابندی 15 دن کے لیے لگائی گئی ہے، جو کہ آج 2 اگست سے 16 اگست تک جاری رہے گی۔ دہلی پولیس کمشنر سنجے اروڑا نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ ان احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یوم آزادی پر دہلی پولیس ہائی الرٹ پر ہے۔ آنے والے وقت میں دہلی میں سخت تحقیقاتی مہم اور سخت حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے۔ زمین سے آسمان تک پولیس کے سخت حفاظتی انتظامات رہیں گے۔ دہلی میں گزشتہ شام ہوئی موسلا دھار بارش نے دارالحکومت دہلی کو پانی پانی کر دیا۔ وہیں حال ہی میں تقریباً 1200 کروڑ روپے سے بن کر تیار ہوئی پارلیمنٹ کی نئی عمارت بھی اس کی زد میں آ گئی۔ حالت یہ ہو گئی کہ پارلیمنٹ کے باہر تو تالاب جیسے منظر دیکھے گئے، پارلیمنٹ کے اندر بھی جھرنے جیسی حالت تھی۔ نئی عالیشان سرکاری عمارت کی اس حالت پر اپوزیشن نے حکمراں جماعت کی زبردست تنقید کی۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ مینم ٹیگور نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے نئی پارلیمنٹ کی حالت کو دکھایا ہے۔ یہ ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے۔ انڈیا اتحاد کا کہنا ہے کہ باہر پیپر لیک ہو رہا ہے اور اندر پانی لیک ہو رہا ہے۔ پارلیمنٹ کی نئی عمارت حکومت کے 20,000 کروڑ روپے کے سینٹرل وسٹا کے تعمیراتی منصوبے کا حصہ ہے، جس کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی نے 28 مئی 2023 کو کیا تھا۔ صدر جمہوریہ کو اس پروگرام میں مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ بارش کی وجہ سے جو منظر سامنے آئے ہیں، اس نے نہ صرف اپوزیشن بلکہ عوام کو بھی سوشل میڈیا پر لکھنے اور بولنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پارلیمنٹ میں پانی لیک ہونے پر اپوزیشن نے حکمراں جماعت کو شرم سے پانی کرنے کی کوشش کی۔ متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ سے مسلم فریق کو ایک بڑا دھکا لگا ہے۔
ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے ہائی کورٹ نے مسلم فریق کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ عرضی میں مسلم فریق نے مقدمے کی برقراری اور جواز کو چیلنج کرتے ہوئے ہندو فریق کی 18 درخواستوں کو خارج کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ عدالت نے اس معاملے میں ہندو فریق کی عرضی کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے معاملات طے کرنے کے لیے 12 اگست 2024 کی تاریخ مقرر کی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے مسلم فریق کی جانب سے رول 7/11 کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ متھرا میں واقع کرشن جنما بھومی اور شاہی عیدگاہ مسجد تنازع کیس میں عدالت نے جمعرات کو کہا ہے کہ یہ معاملہ قابل سماعت ہے، جبکہ عدالت میں مسلم فریق کی طرف سے دلیل دی گئی تھی کہ ہندو فریق کا مقدمہ قابل سماعت نہیں ہے، کیونکہ اس اراضی کے حوالے سے 12 اکتوبر 1968 کو دونوں فریقوں کے درمیان معاہدہ ہوا تھا۔ راجستھان کی بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ یکساں سول کوڈ بل لانے پر غور کر رہی ہے۔ ریاستی وزیر قانون جوگا رام پٹیل نے کہا ہے کہ صحیح وقت پر اسے لایا جائے گا۔ وقفے سوالات کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی ممبر اسمبلی کالی چرن کے سوال پر کہ کیا ریاستی حکومت اتراکھنڈ کی طرز پر یکساں سول کوڈ بل لانے کا منصوبہ بنا رہی ہے، وزیر قانون نے کہا کہ ہم صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ جوگا رام پٹیل نے مزید کہا کہ ریاست اس پر غور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام پہلوؤں پر صحیح طریقے سے غور کرنے کے بعد ہی اسے صحیح وقت پر لایا جائے گا۔ بلند شہر روڈ پر واقع جامع عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ کے سامنے قومی شاہراہ 58 پر شرپسند کانوریوں کے ذریعے ماحول خراب کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایس پی، ایڈیشنل ایس پی، ایس ڈی ایم سٹی، سی او سٹی اور کوتوال میں فورس پہنچ گئے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے غیر مہذب الفاظ کے ذریعے اکسانے کی پوری کوشش کرتے رہے، لیکن اہل جامع نے انتہائی صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرپسندوں کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ طاقت کے نشے میں چور کانوریوں نے ڈی جے بجاتے ہوئے گاڑی جامع کے دارالقرآن کے سامنے روک دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے الٹے سیدھے اشارے اور گالیاں دینا شروع کر دیا۔ منع کرنے پر جامع کے اساتذہ کے ساتھ بدتمیزی بھی کی گئی، جسے ویڈیو میں صاف طور پر دکھایا گیا۔ حالانکہ یہ حرکت دیکھتے ہی گیٹ بند کر لی گئی، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ ویڈیو میں موجود شرپسند جھنڈے کے ڈنڈے سے بند گیٹ کو پیٹتے ہوئے دیکھے گئے۔ کانوریوں نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ مدرسے کے اوپر سے کسی نے تھوکا ہے۔ یہ بات سنتے ہی دیگر کانوریوں نے زبردست ہنگامہ آرائی کرنے لگے۔ وہیں طلبہ کے صبر و ضبط و مستعدی نے ماحول خراب ہونے سے بچا لیا، ساتھ ہی انتظامیہ بھی متحرک ہو گئی۔ شرپسند کانوریوں کو حراست میں لینے کے بجائے پولیس نے ایک مسلم شخص شجاعت چودھری نام کے نوجوان کو حراست میں لے لیا اور اس کو حافظ پور تھانے میں بٹھا رکھا ہے۔ لوک سبھا کے قائد اپوزیشن اور کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اپنی بہن پرینکا گاندھی کے ساتھ وائناڈ کے چٹانیں کھسکنے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور کہا کہ انہیں ان افراد کو دیکھ کر شدید تکلیف ہوئی جنہوں نے اس سانحے میں اپنے ارکان خاندان اور گھروں کو کھو دیا ہے۔ راہل گاندھی نے اسے ایک قومی سانحہ قرار دیا اور ایک ہنگامی جامع ایکشن پلان کا مطالبہ کیا۔ وائناڈ کے سابق رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے کہا کہ یہ وائناڈ کیرالہ اور ملک کے لیے ایک بدترین سانحہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حالات کا جائزہ لینے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ان حالات میں لوگوں سے بات کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کو کیا کہنا چاہیے۔ یہ میرے لیے ایک مشکل دن تھا، لیکن ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے کہ سانحے میں بچ جانے والوں کو ان کا جائز حق ملے۔ انہوں نے صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ میرے لیے یقیناً یہ قومی سانحہ ہے۔ دیکھتے ہیں حکومت کیا کہتی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلے میں کہا ہے کہ ریاستی دستوری اعتبار سے درجہ فہرست ذاتوں میں ذیلی زمرہ بندی کے لیے اختیار رکھتی ہے اور اس کی بنیاد پر تحفظات فراہم کیے جا سکتے ہیں تاکہ سماجی اور معاشی اعتبار سے زیادہ پسماندہ ذاتوں کو اوپر اٹھایا جا سکے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی زیر قیادت 7 ججوں کی دستوری بینچ نے 6-1 کے فیصلے سے ای وی چنّا بنام ریاست آندھرا پردیش کیس میں سپریم کورٹ کی 5 ججوں کی بینچ کے 2014 کے فیصلے کو الٹ دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ درجہ فہرست ذاتوں کی ذیلی زمرہ بندی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ اپنے آپ میں ایک یکساں درجہ ہے۔ چیف جسٹس نے اپنے 140 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا ہے کہ ریاست آرٹیکل 15 اور 16 کے تحت اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے سماجی اعتبار سے پسماندہ مختلف سطحوں کی نشاندہی کرنے اور انہیں تحفظات فراہم کرنے جیسے اقدامات کے لیے آزاد ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے لوک سبھا میں کہا ہے کہ مودی حکومت کی دانستہ پالیسیوں کی وجہ سے مسلمان ملک میں تعلیمی طور پر پسماندہ ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے بجائے اس سے چشم پوشی کی جا رہی ہے۔ مسلمان اعلیٰ تعلیم اور بنیادی کے شعبوں میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت کی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے مسلمانوں کے ڈراپ آؤٹ کی شرح کسی بھی دوسری کمیونٹی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ صدر مجلس مرکزی بجٹ اور مطالبات زر پر تقریر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ 6ٹھی جماعت سے مسلم طلباء کے اندراج میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اور 11ویں اور 12ویں جماعتوں تک ان کی نمائندگی سب سے کم سطح پر پہنچ جاتی ہے۔
چھٹی سے 8ویں جماعت اپر پرائمری میں مسلمانوں کے اندراج کی شرح 14% سے کم ہو کر 11ویں سے 12ویں جماعت میں 11% ہو جاتی ہے۔ صرف 76% مسلم طالب علم ابتدائی تعلیم کے بعد تعلیم جاری رکھتے ہیں، جبکہ قومی اوسط 81% ہے۔ یہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک واضح اور منظم تعصب بڑھتا جا رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے شہر کے مضافاتی علاقے مچرلا میں ینگ انڈیا اسکلز یونیورسٹی کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈی سریدھر بابو نے قانون ساز اسمبلی میں یونیورسٹی کے قیام کا بل متعارف کیا، جسے مختصر مباحث کے بعد منظوری دی گئی۔ تمام اپوزیشن پارٹیوں نے نوجوانوں کو روزگار کے موقع پیدا کرنے کے لیے مہیشورم کے قریب مچرلا میں وسیع و عریض اراضی پر ینگ انڈیا اسکل یونیورسٹی کے قیام کا خیر مقدم کیا اور حکومت کے اقدام کی تائید کی۔ یہ یونیورسٹی سرکاری اور خانگی اشتراک سے قائم کی جائے گی۔ اسمبلی اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سریدھر بابو نے یونیورسٹی بل متعارف کیا اور کہا کہ 30 لاکھ بے روزگار نوجوان یونیورسٹی کے قیام کا انتظار کر رہے ہیں، جو ان کے خوابوں کی تکمیل ہوگا۔ گورنر کوٹے کے تحت تلنگانہ کونسل اراکین کے طور پر کابینہ نے جناب عامر علی خان، نیوز ایڈیٹر سیاست اور پروفیسر کوڈنڈارام کے ناموں کو دوبارہ منظوری دے کر گورنر جے ڈی ورما کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ریاستی کابینہ کا اجلاس، جو کہ اسمبلی میں چیف منسٹر کی زیر صدارت منعقد ہوا، اس میں کابینہ نے گورنر کوٹے کے تحت 2 ارکان کونسل کے طور پر جناب عامر علی خان اور پروفیسر کوڈنڈارام کے ناموں کو منظوری دے کر گورنر کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر مال و آئی ٹی پی سرینواس ریڈی اور وزیر ٹرانسپورٹ و انچارج وزیر پونم پربھاکر نے کابینہ کی رودات سے واقف کرواتے ہوئے میڈیا سے کہا کہ حکومت کی جانب سے پروفیسر کوڈنڈارام اور جناب عامر علی خان کو گورنر کوٹے کے تحت حکومت نے نامزد کیا تھا، لیکن مقدمہ بازی کے بعد عدالت کی ہدایت کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا کہ دونوں ناموں کو دوبارہ گورنر کے پاس روانہ کیا جائے۔ کابینہ اجلاس میں چیف منسٹر ریونت ریڈی، ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا، وزراء کومٹ ریڈی، وینکٹ ریڈی، پی سرینواس ریڈی، پونم پربھاکر، ڈی سریدھر بابو، سیتا اکا، محترمہ کونڈا سریکھا، ٹی ناگیشور راؤ، دامودر راج نرسمہا کے علاوہ مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ جناب عامر علی خان اور پروفیسر کوڈنڈارام کو گورنر کوٹے میں نامزد کرنے حکومت سے جاریہ سال کے اوائل میں ہی سفارش روانہ کی گئی تھی، جسے اس وقت کی گورنر ڈاکٹر ٹی سوندرا راجن نے منظوری دے کر اعلامیہ بھی جاری کر دیا تھا۔ حکومت و الیکشن کمیشن سے دونوں اراکین کونسل کے احکام جاری کیے گئے تھے، لیکن بھارت راشٹر سمیتی کی جانب سے گورنر کے فیصلے کے خلاف عدالت سے حکم التوا حاصل کیا گیا تھا اور دونوں کو حلف لینے سے عدالت نے روکا تھا۔ حکومت نے آج کابینہ میں دوبارہ ان ناموں کی گورنر کو سفارش روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تلنگانہ کابینہ نے ریاست میں نئے راشن کارڈز کی اجرائی کے لیے 6 رکنی کابینی کمیٹی کی تشکیل کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و وزیر ٹرانسپورٹ نے پریس کانفرنس میں یہ بات بتائی۔ ریاستی کابینہ سے تشکیل دی گئی کابینی ذیلی کمیٹی میں وزیر سول سپلائز اتم کمار ریڈی، دامودر راج نرسمہا، وزیر صحت کے علاوہ پی سرینواس ریڈی شامل ہوں گے۔ وزراء نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ کابینہ کے اجلاس میں مختلف امور کا جائزہ لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ ریاست میں سفید راشن کارڈز کی اجرائی اور آروگیہ شری کارڈز کی علیحدہ اجرائی کا یہ کمیٹی جائزہ لے گی۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے کابینہ اجلاس میں جاب کیلنڈر کو منظوری دی، جو کہ آج جمعے کو تلنگانہ اسمبلی میں جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بہار سرکار نے اسمبلی کو اسمبلی کی لابی اور احاطے میں دھرنا منظم کرنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ تلنگانہ اسمبلی میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کی جانب سے BRS کے خاتون ارکان کے خلاف ریمارکس پر 2.5 گھنٹے تک احتجاج کے بعد BRS سرکار نے KTR اور ہریش راؤ کی قیادت میں ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ احتجاجی ارکان نعرے لگاتے ہوئے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے چیمبر کے باہر بیٹھ گئے اور مخالف چیف منسٹر نعرے لگائے۔ سیکورٹی عملے نے چیف منسٹر کے چیمبر کے پاس احتجاج کی اجازت نہیں دی، جس کے بعد BRS ارکان اسپیکر اسمبلی جی پرساد کمار کے چیمبر کے باہر بیٹھ گئے اور انصاف کا مطالبہ کرنے لگے۔ اسمبلی لابی میں ارکان کو احتجاج کی اجازت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا سیکورٹی عملے نے ٹاسک فورس کو طلب کیا اور مارشلز کی مدد سے احتجاجی اراکین اسمبلی کو باہر منتقل کیا۔ BRS ارکان کے احتجاج جاری رکھنے پر اسمبلی کی عمارت سے باہر نکلنے کے بعد دوبارہ دھرنا شروع کر دیا۔ پولیس نے ارکان اسمبلی کو گرفتار کر لیا اور کئی سینئر ارکان بشمول KTR اور ہریش راؤ کو اٹھا کر پولیس کی گاڑی میں منتقل کیا گیا۔ پولیس وین میں احتجاجی ارکان کو منتقل کرنے کے بعد انہیں BRS کے ہیڈ کوارٹر تلنگانہ بھون چھوڑ دیا گیا۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں ینگ انڈیا اسکل یونیورسٹی تلنگانہ کا بل مباحث کے بعد منظور کر لیا گیا۔ قبل ازیں اسمبلی میں اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی کے مطالبے کے بعد یونیورسٹی کے نام میں لفظ تلنگانہ کا بھی اضافہ کیا گیا۔ مجلس کے فلور لیڈر نے اس یونیورسٹی میں غریب بچوں کو مفت اسکل ڈیولپمنٹ کی تربیت دینے کا مطالبہ کیا، جس کے بعد چیف منسٹر نے کہا کہ فیس باز ادائیگی حکومت کی جانب سے کی جائے گی۔ قائد مجلس نے دوسرے جو ادارے ہیں ان اداروں سے اس یونیورسٹی کے الحاق کی تجویز پیش کی۔
सेटविन, ITI, नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन के कोर्सेज को भी इस यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज करवाने का मुतालबा किया। खबर अजीम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुजव्विदा यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी तेलंगाना से रियासत के नौजवानों को महारत में इजाफे का मौका मिलेगा और वो मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमत हासिल कर सकेंगे। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमरापाली कट्टा ने गाड़ियों के लिए पार्किंग फीस वसूल करने वाले मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। कमिश्नर ने प्रेस रिलीज में कहा कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चंद थिएटर्स, मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस की जानिब से पार्किंग फीस की वसूली की शिकायत मौसूल हुई है। इस खुसूस में तश्कील दी गई खुसूसी टीमों ने पाया कि मॉल सारिफीन से पार्किंग फीस वसूल कर रहे हैं, हालांकि क़वायद की रूह से खरीदी की रसीद फराहम करने पर सारिफ के लिए पार्किंग मुफ्त होगी। उन्होंने बताया कि एक थिएटर जो सिंगल स्क्रीन के तौर पर रजिस्टर्ड है वो अपने अहातों में मुतअद्दिद स्क्रीन्स पर फिल्में चला रही हैं। मज़ीद बरा इन मॉल्स में पेश की जाने वाली ग़िज़ा का मियार नाक़िस है। DHMC ने कहा कि कमिश्नर के अहकाम के मुताबिक महीने के दौरान बेकायदगियों में मुलविस पाए जाने वाले मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस को नोटिसें जारी की गई। बल्दिया की जानिब से थिएटर्स, मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस पर पार्किंग फीस वसूल करने पर इंतबाह जारी किया जा रहा है, लेकिन दवाखानों के बाहर भी पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। लोग दवाखाने को परेशानी के आलम में आते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्किंग फीस वसूल करने वाले अफराद दवाखाने को रुजू होने वालों के साथ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए इन्हें हरासा करते हैं। बल्दिया को चाहिए कि दवाखानों के बाहर से भी पार्किंग की फीस वसूली को बर्खास्त किया जाए। खास तौर पर पुराने शहर में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा।